شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب سوم، جس کا عنوان ہے اقبالیات و شخصیات۔ بچوں آج اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 3.1۔ ہم یہ آج نیا باب شروع کریں گے اور سبق 3.1 کا لیکچر نمبر 1، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے قصہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی کا۔ بچوں ہمارے آج کے سبق کے حاصلات تعلم ہے حروف فجائیہ، استجابیہ، تحسین کی پہچان اور استعمال کر سکیں گے، عبارت میں اسماء اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کر سکیں گے، اور یہ دونوں حاصلات تعلم ملیں گے آپ کو زبان شناسی کی فہرست میں۔ جی پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضاحت دیکھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کی اصل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نیکی صرف ظاہری عبادات یا اعمال کا نام نہیں، بلکہ انسان کے اخلاق کا اچھا ہونا حقیقی نیکی ہے۔ اب ہم بڑھیں گے بچوں تمہیدی سرگرمی کی طرف۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے معلم تختہ تحریر پر درج ذیل الفاظ لکھیں گے: مقام، ماحول، صنعت، تربیت، میدان، قوم، کتاب۔ طلبہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے ان کی پہچان جملہ سازی کے ذریعے واضح کریں گے۔ جو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان الفاظ کا استعمال جملوں میں کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے کرنا ہے کہ تذکیر و تانیث واضح ہو، پتہ چلے کہ کون سا لفظ مذکر ہے کون سا مؤنث۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ آج کے ہمارے دو حاصلات تعلم ہیں۔ آج کے سبق میں حروف فجائیہ کی جو اقسام ہے، حروف استجابیہ اور حروف تحسین کی پہچان اور استعمال کا طریقہ سکھایا جائے گا، نیز عبارت میں اسماء اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کی مشق بھی کروائی جائے گی۔ بچے حروف فجائیہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ ایسے حروف جو جذبات کو ظاہر کرے حروف فجائیہ کہلاتے ہیں، مثلاً غمی، خوشی، تعجب، تحسین، نفرت وغیرہ جیسے جذبات کے اظہار کے لیے حروف فجائیہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف فجائیہ کی مختلف اقسام ہیں۔ حروف فجائیہ کی علامت ہے یوں۔ اب اس کی دو اقسام ہیں، استجابیہ اور تحسین۔ استجابیہ حروف وہ کلمات جو تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً آہا، اوہو، اللہ اکبر، اللہ اللہ، افو، سبحان اللہ، کیا، وارے وغیرہ۔ بچوں ایسے حروف جو کسی ایسے موقع پر بولے جائیں جب آپ اظہار کریں تعجب کے جذبات کا یا حیران ہونے کے جذبات کا، تو وہ حروف کیا کہلائیں گے؟ استجابیہ حروف کہلائیں گے۔ حروف تحسین۔ حروف تحسین وہ حروف ہوتے ہیں جو تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے سبحان اللہ۔ یہ دیکھ لیں اس کی علامت لگی ہوئی ہے حروف تحسین کی، یعنی حروف فجائیہ کی یہ علامت ہے۔ کتنا پیارا موسم ہے، اس جملے میں سبحان اللہ حروف تحسین ہے۔ اسی طرح چند عام استعمال ہونے والے حروف تحسین یہ ہیں: مرحبا، سبحان اللہ، شاباش، آفرین، خوب، بہت اچھا، واہ واہ، اللہ اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آہا وغیرہ حروف تحسین ہیں۔ اور ہمارے حروف استجابیہ کیا تھے؟ آہا، اوہو، اللہ اکبر، اللہ اللہ، افو، سبحان اللہ، کیا، اور وارے۔ اب ان کا جملوں میں استعمال دیکھیں گے ہم۔ آہا، یہاں پر علامت لگی، کیا سہانا موسم ہے۔ اوہو، اوہو بہت دیر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دو دنیا و مافیا، یہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہے۔ اللہ اللہ، روشن تیرا قرآن ہے، اللہ اللہ، یہ ایک شعر کا مصرع ہے۔ افو سیلاب نے کس قدر تباہی کی۔ تو جب ہم اپنے دوسرے حاصل تعلم کو دیکھیں گے، اسماء اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کی پہچان اور عبارت میں استعمال۔ یہ والا حاصل تعلم آپ کو گزشتہ دونوں ابواب، باب اول اور باب دوم کے اسباق میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، لیکن آج کے سبق میں اس کی مزید وضاحت کے لیے ہم سرگرمی کریں گے۔ جو ہمارا دوسرا حاصل تعلم ہے اسماء اور ضمائر والا، وہ آپ کو گزشتہ اسباق میں بڑی تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سرگرمی کریں گے، اور کیا کریں گے وہ دیکھتے ہیں۔ سبق قصہ اقبال کی ایک ربائی کا سے 5 اسماء اور ضمائر منتخب کر کے ایسے جملے بنائیں جن سے ان کا مذکر یا مؤنث ہونا واضح، اور ساتھی کو جانچ اور اصلاح کے لیے دیں۔ اسی طرح آپ ساتھی کے کام کی جانچ کریں۔ جی بچوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنے ساتھی کے بھی کام کی جانچ کرنی ہے، اور
اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی اس کو جانچ کے لیے دینا ہے. یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو انجام دیں. شاباش بچوں. اب ہم بڑھیں گے اپنی دوسری سرگرمی کی طرف. 5 پوائنٹ طلبہ کا گروہ بنائیں گے معلم, اور آپ نے 5 پوائنٹ طلبہ کے گروہ میں تقسیم ہو کر کیا کرنا ہے, تحسین و استجابیہ کے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایک جملہ بتانا ہے آپ نے, اور باری باری سب طلبہ یہ سرگرمی کریں گے. اور بچوں آپ نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے, آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھی کا کوئی جملہ نہیں دہرانا ہے. جو جملہ ایک بار آپ کے ساتھی نے بول دیا, آپ نے اس سے ہٹ کر یعنی اس سے الگ اور منفرد ایک نیا جملہ بنانا ہے. تو یہاں پر ویڈیو کو روکے, اس سرگرمی کو سر انجام دیں. بہت خوب بچوں, شاباش. ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے کام کی طرف جو کہ ہے مشقی سوالات. ہمارے مشق کے سوالات ہیں, یہ والا جو سوال ہے بچوں یہ آپ کریں گے کاپی پر حل. آپ نے کرنا کیا ہے, درج ذیل جملوں میں استجابی اور تحسین کے جملے الگ الگ کرنے ہیں, اور مناسب جگہ پر آپ نے علامت فجائیہ لگانی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ ان جملوں میں کس جگہ پر استعمال ہوا ہے استجابی اور تحسین کے حروف کا, اور وہاں پر آپ نے علامت لگانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچے دوسرا ہمارا سوال ہے جو آپ کاپی پر کریں گے. اسماء اور ضمائر کا استعمال کرتے ہوئے ایک مربوط عبارت لکھنی ہے, لیکن آپ نے عبارت لکھتے ہوئے جملوں میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ مذکر یا مؤنث ہونا واضح ہو. بچوں یہ دونوں کام آپ کے کاپی کے ہیں, گھر جا کے آپ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2 ورک شیٹس دی جائیں گی, ان کا کام بھی آپ گھر جا کر کریں گے, اور ایک اضافی سوالات کی بھی ورک شیٹ دی جائے گی, وہ بھی آپ گھر جا کر کام کریں گے. وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں آپ نے کیا کام کرنا ہے. یہ ہماری حروف فجائیہ کے حاصل تعلم سے متعلق ورک شیٹ ہے. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ بلو مارکر سے لکھے گئے ہیں, اس میں کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں, آیا استجابیہ ہے یا تحسین ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں ہماری جو دوسری حاصل تعلم سے متعلق عبارت ہے جو ہماری ورک شیٹ ہے, آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد جو اسماء لکھے ہوئے ہیں کالم میں, آپ نے آگے ان کی پہچان لکھنی ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کا جملوں میں استعمال کرنا ہے. ہماری ایک جو ورک شیٹ ہے اضافی سوالات والی, یہ کسی انتخابی سوالات ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سوال اوپر لکھا گیا ہے اس کا درست جواب کون سا ہے وہ منتخب کرنا ہے, اور اس پر آپ نے درست کا نشان لگانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں لیسن پلان بھی ہمارا ڈسکرپشن میں موجود ہے, اور یہ ساری ورک شیٹس بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی. آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اپنا کام مکمل کرنا ہے. کاپی کا کام بھی آپ گھر جا کر مکمل کریں گے, یا میں اپنے ویڈیو کو ختم کروں گی. مجھے امید ہے کہ آج کے سبق میں آپ حروف فجائیہ اور اسماء اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کا کام بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. شکریہ.